علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش، ملک بھر میں تقریبات اور سیمینارز کا انعقاد۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کا عظیم رہنما کو بھرپور خراج عقیدت۔ اقبال کے پاکستان کے حصول کے لیے دن رات محنت کرنے کے عزم کا اعادہ۔ سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ملک میں اسلامی بینکنگ نظام کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی شریعت کورٹ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں جلد واپس لی جائیں گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ ایک طرف عوامی خدمت، دوسری طرف انتشار، فساد، جلاؤ، فتنہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جب سے اقتدار سنبھالا ملک کی خدمت میں مصروف ہے۔ دوسری طرف عمران خان ہے جو تباہی، بربادی، انتشار اور خلفشار میں مصروف ہے۔ ایک شخص سیلاب متاثرین کو سردی، بیماریوں، بھوک اور بیماری سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ فسادی فتنہ ہے جو سڑکیں بند کر کے بیمار بچوں، ایمبولینسز کو ہسپتال پہنچنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ایک شخص پاکستان کے عالمی وقار کو بحال کر رہا ہے، دوسری طرف سازشی بیانیے گھڑنے والا مکار جس نے اقتدار کے لیے قومی مفادات کو داؤ پر لگا دیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پشاور کور کا دورہ، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، امن اور استحکام کے حصول میں فارمیشن کی کاوشوں کی تعریف۔ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے محفوظ اور سازگار ماحول کی فراہمی شہداء کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ قوم کی خدمت میں ہمیشہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض پر توجہ مرکوز رکھیں، جنرل قمر جاوید باجوہ کی افسروں اور جوانوں سے خطاب۔ پاکستان کی اس شاندار جیت کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹیم نے گزشتہ 3 میچز میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سڈنی میں تماشائیوں نے بھرپور سپورٹ کیا ہے، اب ہمارا سارا فوکس فائنل پر ہے۔ We had a good start with the first 6 over, but because later on not ball coming proper, so we had decided to watch first 6 over we are utilized, and then later on we have a good spinner like Shadab and Nawaz. They are bowling very well, and in the end we have a fast bowler finished very well, so we are stick in 150. So we have a plan before we are going inside, and we are decided to utilize first 6 over because that momentum carry in the batting, then we have utilized the first 6 over, and good for us, we are utilizing first 6 over, and then later on everyone come and chip in our effort. Yeah, we have a win this win and enjoy this moment, but at the same time we have a focus of the final, but as we know we are not sure which team are coming, so we have enjoy tomorrow, but we have a couple of days we are sitting together and discuss our more improvement, and more we have a more discussion on batting and bowling. پہلے سیمی فائنل میں مین آف دی میچ کا ایوارڈ حاصل کرنے والے محمد رضوان کہتے ہیں کہ پچ بیٹنگ کے لیے مشکل تھی، لیکن بابر اعظم کے ساتھ مل کر ابتدا ہی سے جارحانہ کھیل پیش کرنے کا پلان تھا۔ Luckily, the 50 was in the semi-final. I'm lucky, but if you look in the start of our batting lineup and our match of the tournament, me and Babar was struggling. The pitches, the swing, the condition were different for us, but we still hard work towards the Allah demand from us, and we believe on this. Obviously, when we cross the boundary line, and me and Babar was decided that we can attack on them, these guys, the new ball, because we know that the pitch was tricky, it's very difficult, and 150 is a good target on that pitch. And when we finish the power play, one of the guys we go deep, because obviously pitch was tricky, and alhamdulillah Allah help us and we success on that decider. Our start was not good, but the guys are keep harding and they believe, because as our belief is different, because we know that Allah is the creator, and what Allah demands from us, He just say you do hard work and believe on me, I will make the things easy for you, and the guys are still same looking that alhamdulillah, and we won today and we go to final alhamdulillah. آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔
علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال نے 40 سے زیادہ کتابیں تحریر کی۔ ان کی کتابوں کا 15 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ شکوہ علامہ محمد اقبال کی مشہور زمانہ نظم ہے۔ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاک بحریہ کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کوموڈور ساجد حسین نے مزار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر کے ساتھ فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے بھی مزار اقبال پر حاضری دی، جہاں انہوں نے پھولوں کی چادر کے ساتھ فاتحہ خوانی بھی کی۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے موقع پر اپنے پیغامات میں صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شاعر مشرق نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپنے اسلاف کی قربانیوں، ان کی عظمت اور اپنی کھوئی ہوئی میراث سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے نظریات، اقدار اور نئی سوچ نے دنیا بھر کے ادیبوں اور فلسفیوں کی کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ ناظرین، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلامی بینکنگ کے نظام کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی شریعت کورٹ نے سودی نظام کے خلاف فیصلہ دیا تھا۔ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر اپیلیں جلد واپس لی جائیں گی۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری تمام تر کوششیں اس بات کے لیے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو لایا جائے اور سودی نظام سے جتنی جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کیا جائے، اور اسی لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم سودی نظام سے اپنے نظام کو پاک کر سکیں اور ایسے نظام کی طرف جا رہے ہیں جو سود سے مکمل طور پر پاک ہو۔ اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر جو اسلامی بینکنگ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے اسلامی جو بینکنگ ہے اس کو فروغ حاصل ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیٹ بینک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی مانیٹری پالیسی ہے اس کے اوپر ہم کچھ مزید کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ہم جو اسلامی بینکنگ کا نظام ہے، جو سود سے پاک نظام ہے، اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ سود سے پاک نظام کو تیزی سے آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ ملک میں اسلامی بینکنگ کے نظام کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے نظام کو سود سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے ہم اس نظام کو سود سے پاک کر سکیں اور جو اسلامی بینکنگ ہے اس کو فروغ دیا جا سکے۔ جی ناظرین، اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ طاہر محمود اشرفی، چیئرمین علماء کونسل۔ ہم ان سے اس حوالے سے مزید بات چیت کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ وزیر خزانہ صاحب نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ سود سے پاک نظام کو ہم تیزی کے ساتھ آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اس میں تھوڑا وقت تو درکار ہے، لیکن کوشش یہی ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ پیش رفت کی جا سکے۔ کیا کہیے گا سر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا
اور وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا اور موجودہ حکومت میں موجود تمام جو ان کے حلفاء ہیں، جو زعماء ہیں، ان سب کا کہ حقیقتاً پاکستان کی اساس جو ہے وہ تو قرآن و سنت ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ رٹ ہوئی تھی تو اس وقت جو ہے بہت سارا تحفظات پاکستانی قوم کے، علماء کے، پاکستان کے مقتدر جو حلقے ہیں ان سب کے تھے کہ اب یہ سود کا سلسلہ 75 سال ہو گئے، اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ تو آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ جو خوشخبری سنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جلد از جلد سودی نظام کے خاتمے کے حوالے سے بھی مزید محنت کی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی معاشرت میں ترقی بھی ہوگی۔ ہم جن مسائل اور مصائب کے شکار ہیں ہم ان سے بھی نکلیں گے، اور یہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت ہی احسن مثبت سمت قدم ہے جو پاکستان کی قوم کی امنگوں کے مطابق ہے، اور اس سے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا اسلام میں ایک خوشی کی لہر آئی ہے کہ پاکستان کے اندر، پاکستان کیونکہ دنیا اسلام کا اہم ترین ملک ہے، اور اگر پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ سودی نظام کے خاتمے کی طرف اس طرح کے عملی اقدامات ہوں گے اور جلد از جلد سودی نظام کے خاتمے کے لیے کوشش کی جائے گی، تو اس سے عالم اسلام میں جو ہمارا مقام ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں یہ بات، بلکہ میں نے یہ کیا کہنا ہے، یہ تو قرآن کا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سود سے پاک نظام ہوگا تو لازماً پھر پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گی، پاکستان کے انشاءاللہ، اور اس کے برکات انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں استحکام اور امن اور معاشی طور پر بھی، اور انشاءاللہ جو ہے اقتصادی طور پر بھی آئیں گی۔ تو میں اس قدم کے اوپر وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا، وفاقی وزیر خزانہ محترم اسحاق ڈار صاحب کا، پاکستان علماء کونسل کی طرف سے اور اس کی تمام حلیف جماعتوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کو دو خوشیاں ملی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم کرکٹ میچ جیتے تھے، اور اب یہ جو خوشخبری دی، میں اس خوشخبری کو کرکٹ میچ سے بڑی خوشخبری سمجھتا ہوں، کرکٹ کی جیت سے بڑی خوشخبری سمجھتا ہوں، اور اس پر ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں، اور جو بھی معاون بنا ہے اس فیصلے کو لینے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، چونکہ اب یہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا، اور چونکہ ایک پورے بینکنگ کا نظام ہے، ایک پورا جسے آپ کہیں کہ معاشی نظام ہے، اس نظام کے مترادف آپ کو ایک اور نظام لانا ہے، اس کے متبادل ایک اور نظام لانا ہے، سو اس میں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور بہت زیادہ ان کو مدد بھی چاہیے ہوگی، خاص طور پر علماء کرام سے بھی رہنمائی ان کو درکار ہوگی تاکہ ہم ایک ایسا نظام متعارف کروا سکیں نہ صرف پاکستان کے اندر وہ کار فرما ہو سکے بلکہ جو دیگر اقوام ہیں، جو مسلمان اقوام ہیں یا غیر مسلم اقوام ہیں، وہ بھی ان کے سامنے بھی ایک نمائندے کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا جا سکے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اس پر بہت کام ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ بڑے بڑے جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی اس پر بہت سارا کام کیا ہے، سعودی عرب میں بھی ہوا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یورپی ممالک، برطانیہ، امریکہ، اب وہ بھی غیر سودی بینکنگ سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی، اور باقی میں یہ ایک بات کہوں کہ پاکستانی قوم کا یہ ایک نقطہ واحد ہے جس پر میں نہیں سمجھتا کہ آج کے اس قدم کو کوئی بھی پاکستانی اور کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ کہے گا کہ آج کے اس قدم پہ سب اس حکومت کی، اس قیادت کی تحسین ہی کریں گے، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے جو بھی قوم سے اور علماء سے، مشائخ سے، سیاسی مذہبی جماعتوں کے قائدین اور کارکنان سے حکومت کو مدد درکار ہوگی، ہر کوئی اس کے لیے تیار ہوگا، چونکہ یہ اساس ہے پاکستان کی اساس قرآن و سنت کا نظام ہے، اور ہماری کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ قرآن و سنت کے نظام کے ساتھ ہی ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر بھی معاونت کی ضرورت ہوگی، پاکستان کے علماء، مشائخ، بلکہ عالم اسلام کے مقتدر علماء، مشائخ جو ہیں وہ حکومت پاکستان کی، ریاست پاکستان کی ہر سطح پر معاونت اور مدد کے لیے تیار ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور پہلے ہی آلریڈی ایک کمیٹی کام کر رہی ہے جس کا اسحاق ڈار صاحب نے ذکر بھی کیا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب اس میں ہیں،
डॉक्टर राघव नईमी साहब हैं और दीगर अकाबरीन हैं, तो मैं समझता हूँ अगर ज़रूरत होगी तो हम उलमा इस्लाम से भी इस हवाले से मदद ले सकते हैं। और वैसे सूदी निज़ाम के मामले में पाकिस्तान काबिल फ़ख्र है कि हमारे जो अकाबरीन हैं उनसे, जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं या और दीगर अकाबरीन हैं, उनसे दुनिया जो है मुआवनत ले रही है, मदद ले रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मामले के अंदर ये बहुत बड़ा अमल है। मैं ज़राए इब्लाग से भी चाहूँगा कि वो इसकी तहसीन करें, कौम को ये खुशखबरी जो है वो दी जाए, कौम को बताया जाए कि एक वक्त में एक बहुत मायूसी आई थी जब अल्लामा ताहिर अशरफी वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये काबिल तहसीन अमल है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, और इस पर तमाम कौम को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। कुछ दीगर मौज़ूआत पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि मिस्र में मौसमियाती तब्दीलियों पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में उजागर किया गया है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ की तायीद की गई है कि माहौलियाती इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। आगा मसूद खालिद तफसील बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में COP27 सरबराह इजलास के दौरान क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अलावा अपने इंतहाई मसरूफ 2 रोज़ा दौरे में कई आला सतह तकरीबात में शिरकत, आलमी सरबराहान से मुलाकातें और बैनुल अक़वामी मीडिया से भी बातचीत की। मौसमियाती सरबराही इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने नॉर्वेजियन हम मनसब के साथ मिलकर मौसमियाती तब्दीली और कमजोर कम्युनिटीज की पायदारी पर एक आला सतही गोल मेज मुबाहिसे की शरीक सदारत की। उन्होंने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी में मुनक़िदा मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट में शिरकत के अलावा नुकसानात के अजाले से मुतल्लिक ताउन बढ़ाने और माहौलियाती खतरात के खिलाफ ग्लोबल शील्ड के मौजू पर एक आला सतह तकरीब में शिरकत की, जिसकी मुश्तरका मेजबानी जर्मनी के चांसलर और घाना के सदर ने की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में कौमी बयान भी दिया। अपने खिताब में उन्होंने पाकिस्तान के कौमी नुक्ता नजर को मजबूती के साथ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के बहाली और तामीर नौ के मंसूबों का भी जिक्र किया और आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और बहाली की कोशिशों में ताउन करने की दावत दी। The global goal on adaptation needs to be prioritized, both in terms of financing and timelines. Loss and damage needs to be part of the core agenda of COP27 to meet the pressing humanitarian needs of those that are trapped in a crisis of public financing fueled by debt and yet have to fund climate disasters on their own. मौसमियाती कन्वेंशन के कायम करदा असूलों की रहनुमाई में फौरी तौर पर मौसमियाती कार्रवाई के लिए नए बैनुल अक़वामी ताउन पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौसमियाती कॉन्फ्रेंस के ठोस नताइज के लिए जुर्रतमंदाना फैसले किए जाएं। उन्होंने लॉस एंड डैमेज से निपटने के लिए फाइनेंसिंग की सहूलत के क़याम पर जोर दिया और कॉप एजेंडे के तहत लॉस एंड डैमेज फंडिंग के इंतजामात पर बाज़ाब्ता तौर पर बात करने के मुआहदे का खैर मकदम किया। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान में सैलाब और मुतासरीन की मदद के लिए काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मरकज़े निगाह रहे। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म ने कई आलमी रहनुमाओं के साथ रस्मी और गैर रस्मी बातचीत की, जिनमें सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म, जर्मन चांसलर, मिस्र के सदर और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म शामिल थे। इन मुलाकातों के दौरान दो तरफा और कसीरुल जहद शोबों में ताउन के लिए बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और ताजिकिस्तान के सदूर, लबनान के वज़ीर-ए-आज़म और इंडोनेशिया के नायब सदर ने भी मुलाकात की। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल, कमिश्नर यूरोपीय यूनियन और IMF की MD समेत अहम शख्सियात ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की और COP27 में पाकिस्तान के मौसमियाती इक़दामात को पेश करने के लिए कायम किए गए पाकिस्तान पवेलियन में मुश्तरका प्रेस टेक आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने और माहौलियाती इंसाफ के तकाजे पूरा करने की कोशिशों में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। There is still a long way to go in sheltering and feeding millions of people. At the broader level, we seek to add loss and damage to the climate agenda, and we hope that all countries come to the COP27
meetings in the spirit you so ably championed as climate justice for all. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा पाकिस्तान को कर्जों में नरमी और रियायती फंडिंग तक रसाई होनी चाहिए। आलमी रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों में वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। माहौलियाती इंसाफ का तकाजा है कि तमाम ममालिक मुश्तरका जिम्मेदारी लें। वजीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि COP27 कॉन्फ्रेंस मौसमियाती इंसाफ दिलाने में संगे मील साबित होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बिस्र इंतहाई कामयाब रहा। मौसमियाती तब्दीलियों के तबाहकुन असरात के हवाले से COP27 कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी नतीजा खेज रही। पहली बार नुकसानात और तबाही से तरक्की पजीर ममालिक के मालियाती दबाव में इजाफे की वजह तस्लीम किया गया। पहली बार तरक्की पजीर ममालिक के नुकसानात के इजाले के लिए माली वसाइल की फराहमी पर आलमी इत्तफाक राय हुआ है। एक तरफ अवामी खिदमत है तो दूसरी तरफ इंतशार, फसाद, जलाओ घिराव और फितने की सियासत जारी है। एक तरफ वो शख्स है जो जब से इक़्तिदार में आया है मुल्क और आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, दूसरी तरफ वो किरदार है जो जब से सियासत में आया है तबाही, बर्बादी, इंतशार और खलफशार में मसरूफ़ है। एक शख्स सैलाब मुतासिन को सर्दी, बीमारियों, भूख और बीमारी से बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दूसरी तरफ वो फसादी फितना है जो सड़कें बंद करके बीमार बच्चों, एम्बुलेंसेस को अस्पताल पहुंचने में रुकावट बना हुआ है। एक शख्स पाकिस्तान की मईशत को तबाही के धाने से वापस लाया है, माशी बुनियादों को मजबूत बना रहा है। दूसरी तरफ धरनों, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, जलाओ घिराओ का मास्टरमाइंड है जो हवस इक़्तिदार में हर इदारे, सरकारी निजी इमलाक पर हमला आवर है। एक शख्स सिफारती ताल्लुकात, दोस्त ममालिक से ताउन की तजदीद कर रहा है, पाकिस्तान के आलमी वकार को बहाल कर रहा है। दूसरी तरफ साजिशी बयानिया घड़ने वाला मक्कार फरेबी और जालसाज है जिसने इक़्तिदार के लिए कौमी फदात को दबाव पर लगाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 9 और 10 नवंबर के दौरान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा सऊदी हम मनसब के हमरा SPSCC इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा GCC के सेक्रेटरी जनरल समेत सऊदी अरब के दीगर हुक्काम से मुलाकातें भी करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान नियाज़ी के झूठों की हकीकत कौम जानती है। ये शख्स झूठ बोल बोल कर कौम को गुमराह करता रहा है। गुजरात में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया कर दिया, इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। इमरान नियाज़ी की साजिश ने भी नवाज शरीफ के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया और उसकी हुकूमत के 4 सालों में जितना जहर मुस्लिम लीग नून के खिलाफ घोला गया, शायद उसकी मिसाल पाकिस्तान तो क्या दुनिया में किसी लीडर के खिलाफ किरदार कुशी की नहीं मिलती। लेकिन नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को जितना दबाया गया, जितनी किरदार कुशी की गई, उतना नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का सितारा बुलंद होता रहा। पाकिस्तान के अवाम गवाह हैं कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने की अलामत और निशानी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक कोर हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पेशावर कोर के अफसरों और जवानों से खिताब किया। उन्होंने अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए पेशावर कोर की यादगार कोशिशों को सराहा। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिनकी बदौलत खैबर पख्तूनख्वा में उमूमी तौर पर और बिलखुसूस नए जमशुदा अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए साजगार और महफूज माहौल फराहम हो सका। उन्होंने अफसरों और जवानों को हिदायत की कि हमेशा अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों पर तवज्जो मरकूज रखें। इससे कबल कोर क्वार्टर्स आमद पर कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने जापान के सरकारी दौरे में मुख्तलिफ मुल्कों के बहरी अफवाज के सरबराहान से मुलाकातें की।
انہوں نے 18ویں ویسٹرن پیسیفک نیول سمپوزیم میں شرکت کی، جس کا مقصد دنیا کی بحری افواج کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے جاپان کی اعلیٰ عسکری قیادت، برطانیہ کی رائل نیوی، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، کینیڈا، کولمبیا، انڈونیشیا، فلپائن، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور سنگاپور بحریہ کے سربراہوں سے ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے جاپانی میری ٹائم سیلف ڈیفنس کورس کی 70 سالہ تقریبات کے سلسلے میں مختلف ملکوں کی بحری افواج کے سربراہان کے ہمراہ انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا بھی مشاہدہ کیا۔ پاک بحریہ کے 2 جہاز PNS شمشیر اور PNS نصر نے بھی IFR میں شرکت کے لیے جاپان کی بندرگاہ یوکوسوکا کا دورہ کیا۔ نیول چیف کے دورے اور پاک بحریہ کے جہازوں کی IFR میں شرکت سے دیگر ملکوں کے بحری افواج کے ساتھ علاقائی اور عالمی سطح پر سمندری تحفظ کے لیے دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے برصغیر کے عظیم شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش پر اپنے پیغام میں کہا کہ انہیں زبردست خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ ان کا فلسفہ خودی پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ خودی کا ولولہ انگیز پیغام دے کر دوسروں پر انحصار کے بجائے انہوں نے نوجوان نسل کو اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا حکیمانہ درس دیا۔ یوم اقبال پر شاعر مشرق کو پاک فضائیہ کا خراج عقیدت۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے ایک مختصر دستاویزی ویڈیو کا اجرا کیا ہے، جس میں شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ، بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہ بانا، نہ باد بہاری نہ گلشی نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہے ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ۔ خودی کے نظریے سے واقف کروانے والے شاعر مشرق اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شخصیت ایک سدا جگمگانے والے ستارے کی سی ہے۔ ان کے 145ویں یوم ولادت پر اسلام آباد سے ماریہ خان کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ ہستی کہ جس کی شاعری ایک ساز کی طرح روح میں اترتی ہے اور جس کا فلسفہ انسانی زندگی کی تکمیل ہے۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک عام کاروباری گھرانے میں پیدا ہونے والے محمد اقبال کی ابتدائی زندگی دیگر بچوں سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اردو، فارسی اور عربی میں بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکاٹش مشن اسکول میں ان کے استاد سید میر حسن نے اقبال میں چھپے ہنر کو دیکھا، جو کہ ان کے شعر کہنے اور نثر لکھنے کی باکمال صلاحیت تھی، جس میں نکھار ان کے کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن اور پھر جرمنی کی یونیورسٹی آف میونک سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمان آزادی کے نظریے سے واقف نہیں تھے۔ تب اقبال نے یہ درس ان کو اپنی شاعری کے ذریعے دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکے اور آزادی کی جنگ لڑ سکے۔ شکوہ، جواب شکوہ، جاوید نامہ اور ضرب کلیم اقبال کی شاعری کا وہ انمول خزانہ ہے کہ جس کی چمک دمک آج بھی برقرار ہے۔ ماریہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔